پاکستان میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے میدان سج گیا۔ اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ کی تمام تر تیاریاں مکمل، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئیں۔ امریکی وفد مذاکرات کے لیے آج اسلام آباد آئے گا۔ امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے 6 خصوصی طیارے نور خان ایئر بیس پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع نے تصدیق کر دی لاجسٹک سامان، خصوصی گاڑیاں، بلٹ پروف وہیکلز اور ایمبولینسز بھی شامل۔ امریکی وفد انہی گاڑیوں کے ذریعے اپنی نقل و حرکت کرے گا۔ ایمبولینس بھی سیکیورٹی پروٹوکول کا حصہ۔ ایئرپورٹ سے ریڈ زون تک جانے والی سڑکیں عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور سے انکار۔ مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ بحری ناکہ بندی کے خاتمے تک امریکہ کے ساتھ مزید کسی بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ ہم نے پاکستان کو 10 نکاتی تجاویز پیش کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی اہم پریس کانفرنس۔ کہا کہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی تو ہماری اقوام افواج مناسب جواب دیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو ہم بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاہدہ نہ کرنے پر ایران پر حملوں کی دھمکی۔ کہا ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، وقت آ گیا ہے کہ لڑائی ختم کی جائے۔ امید ہے کہ ایران ہماری تجویز قبول کرے گا۔ ہم میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، آج شام تک مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ میں خود بھی شاید کسی اور تاریخ کو پاکستان جاؤں۔ امریکی سیٹ کام نے ایرانی جہاز پر کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی میرینز نے ایرانی کنٹینر شپ تو قبضہ کر لیا۔ جہاز آبِ ہرمز میں ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینٹ کام کا دعویٰ، امریکی بحریہ نے وارننگ کے بعد جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنا کر روکا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی جہاز اب امریکی تحویل میں ہے، اندر موجود سامان کا جائزہ جاری ہے۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ ایران نے امریکی کارروائی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ نشانہ بننے والا جہاز چین سے ایران آ رہا تھا۔ تہران کا امریکی اقدام کو میرین ڈکیتی قرار دے کر جواب دینے کا بھی اعلان۔ ایرانی فورسز کی جوابی کارروائی کی دھمکی، کشیدگی میں مزید اضافہ۔ امریکی حملے کے بعد خطے میں بحری تصادم کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ ایران کے کارگو جہاز کو امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے جانے پر چین کا اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا جہاز کو زبردستی روکنے پر سخت رد عمل۔ چین کی فریقین سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اپیل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نازک مرحلے میں داخل ہو گئے۔ چین مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا جائے۔ امید ہے کہ فریقین سیز فائر معاہدے کی پاسداری۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران نے مذاکرات کے لیے ریڈ لائنز متعین کر دیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں۔ مذاکرات حکمت عملی مکمل قومی مفادات اور سیکیورٹی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے۔ تہران نے مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل قرار دیا۔ اسلام آباد مذاکراتی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ مثبت اشاروں سے مشروط ہے۔ کشیدگی کے باوجود ایران ہر ممکن اقدام کے لیے تیار ہے۔ دشمن پر اعتماد نہیں، صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ سفارتکاری کے ساتھ دفاعی تیاری بھی جاری ہے۔ قومی سلامتی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ تہران سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی کسی بھی ممکنہ تصادم کے لیے خود کو تیار بھی کر رہا ہے۔ ناکہ بندی کے ساتھ سفارتکاری کا دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ قول و فعل میں تضاد برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا سخت بیان۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر شدید تنقید کی بولیں کہ ناکہ بندی برقرار رہی تو کشیدگی ختم نہیں ہوگی۔ جنگی جرائم کی دھمکیوں اور غیر معقول مطالبات پر اعتراض ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی و مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی سفیر کو حالیہ دورہ ایران سے متعلق آگاہ کیا۔
ایرانی سفیر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، خام تیل کی قیمت میں ہفتے کے آغاز پر 7% تک اضافہ ریکارڈ، برنٹ خام تیل 96، WTI $90 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد منڈی میں بے یقینی بڑھ گئی، ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے خدشات سے قیمتوں میں مزید دباؤ۔ برطانوی خام تیل بھی مہنگا، 5% اضافے کے بعد $95.51 فی بیرل کا ہو گیا۔ پاکستان اور مصر کی مشترکہ فوجی مشق تھنڈر 2 کامیابی سے مکمل۔ چراٹ میں 2 ہفتوں پر محیط مشق کا انعقاد کیا گیا۔ انسدادی دہشت گردی آپریشنز میں باہمی تعاون کو فروغ دیا گیا۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور مصری اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ محمد سعد عبدالرزاق سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ پاک مصر عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے میں مشق اہم سنگ میل قرار۔ بلوچستان میں بہادری اور قربانی کی ایک اور داستان رقم، خوزدار میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، لیڈی کانسٹیبل ملک ناز شہید ہو گئیں۔ بلوچستان کی بہادر بیٹی نے وطن پر جان قربان کر دی۔ شہید کے شوہر بھی 2011 میں شہید ہوئے، 2013 میں شہید کوٹے پر لیویز فورس میں شامل ہوئی۔ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں سوگواران میں شامل۔ قوم کا شہداء کو سلام، قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ سیکیورٹی فورسز کی بنوں میں کارروائی، بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 2 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیڈر وحید اللہ عرف مختار مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے خودکش جیکٹ اور اسلحہ برآمد، بنوں خودکش حملے کا مرکزی سہولت کار بھی انجام کو پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے بڑا سانحہ ناکام کر دیا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری، فورسز کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت شعبہ تعلیم میں اصلاحات سے متعلق اہم اجلاس، اصلاحاتی اقدامات پیش رفت کا تفصیلی جائزہ، دور دراز علاقوں میں کمیونٹی اسکولوں کے قیام کا بھی فیصلہ، ڈبل شفٹ اسکول پروگرام میں توسیع پر اتفاق، IT اور مصنوعی ذہانت کے کورسز شروع کرنے کا بھی اعلان، انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی بھی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا، حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ صوبے کا ایک بھی بچہ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہ رہے۔ ملک بھر میں بغیر اجازت نئی یونیورسٹی یا سب کیمپس کے قیام پر فوری پابندی عائد، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اہم فیصلہ، خط جاری، اجازت اور اسکروٹنی کے بغیر کوئی ضلعی کیمپس یا یونیورسٹی نہیں بنے گی۔ NOC کے بغیر ڈگری تصدیق اور منظوری بند، خلاف ورزی پر کیمپس اور پروگرامز کی منظوری معطل ہو سکتی ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے سے تجاوز کر گئی، شہری بے حال۔ پشاور میں بجلی بندیں 16 گھنٹے تک جا پہنچی۔ کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں، شارٹ فال محدود ہے۔ دیہی علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے۔ چین کی بے مثال ترقی دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا چینی زبان کے عالمی دن پر خصوصی پیغام، چینی عوام کو مبارکباد، کہا کہ دنیا میں 1 ارب سے زائد افراد چینی زبان بولتے ہیں۔ چینی زبان اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانوں میں شامل ہے۔ پاکستان چین دوستی میں زبان کو اہم قرار دیا گیا۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر مامور پنجاب پولیس کو چینی زبان سکھائی جاتی ہے۔ چین کے امن، استحکام اور عالمی ترقی میں اس کے کلیدی کردار کو سراہتے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک سگنلز کو بین الاقوامی طرز پر منتقل کرنے کا فیصلہ، میر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، شہر کی بڑی شاہراہوں پر اسمارٹ ٹریفک سگنل نصب کیے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر کو اسمارٹ سگنلز کی خریداری کا عمل جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ مرتضی وہاب نے کہا، پہلے مرحلے میں ریڈ زون اور آئی چندرگر روڈ کو ماڈل ایریا کے طور پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ایم جناح روڈ سمیت شہر کی دیگر اہم شاہراہوں پر بھی سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے رشید آباد میں رینجرز کی کارروائی، ہزارہ گینگ کے 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں گینگ سرغنہ زہیب شاہ عرف بابو بھی شامل۔ شہریار عرف موٹا اور عطاء الرحمان عرف مسید کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
मुलजमान के कब्जे से मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजमान का 3 साल से वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकल माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। CIA विंग का टारगेटेड ऑपरेशन कामयाब। 4 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। पकड़े गए मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी। मुलजमान पेपर लीक करके लाखों रुपए बटोरते रहे। 13 ग्रुप्स में 13,000 से ज्यादा तलबा शामिल होने का इंकशाफ। DIG CIA के मुताबिक कराची में नकल माफिया के 8 से 10 गिरोह मुतहद। जापान में 7.74 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। साहिली इलाकों में हंगामी इक़दाम शुरू। मकामी इलाके में 3 मीटर ऊंची लहरें उठने का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रेस्क्यू इदारे अलर्ट। सूरत हाल की निगरानी जारी और आफ्टर शॉक्स का इम्कान है। हकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो की एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत। मसले के पुरअमन हल पर जोर कहा। सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। यह आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल आलमी बहरान और नफरत को बढ़ा रही है। लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। कफर कला में इसराइली फ़ज़ाई बमबारी। मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का इसराइली दावा। जनूबी लेबनान के शहरियों को वापसी से रोक दिया गया। दरियाए लितानी के करीब जाने पर पाबंदी। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फौजी काफिले पर हमले की तस्दीक। बताया कि धमाका खेज मवाद से 8 फौजी गाड़ियों को हदफ बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 बख्तर बंद गाड़ियां तबाह हो गई। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 4,900 रुपये सस्ता। सोने की नई कीमत 5,01,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना भी 4,201 रुपये सस्ता। चांदी की फी तोला कीमत में 145 रुपये कमी। नई कीमत 8,417 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $49 सस्ता हो गया। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी के हाथों कोयटा ग्लेडिएटर्स की धुलाई। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त दे दी। 256 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 137 रन पर ढेर हो गई। ग्लेडिएटर्स की जानिब से 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद बासित और अली रजा ने 3-3 विकेटें हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए ग्लेडिएटर्स को 256 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। कप्तान बाबर आजम ने 100 रन की नाकाबिले शिकस्त शानदार इनिंग्स खेली। कोशाल मेंडेस 83, ईरान हार्डी 26 रन बनाकर